نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرة عيني في الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکرمہ ومغفرتہ وفضلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی پر امید ہوں کہ یہ خوبصورت رحمتوں کا، مغفرتوں کا، نوازشوں کا، مہربانیوں کا، عطاؤں والا مہینہ بہت ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا، اور جن جن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، ماؤں، بہنوں کو اس ماہ میں بھی اگر تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ ظاہری ہیں، باطنی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ و من والہ اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل وہ رکاوٹیں ختم فرمائے اور ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دلائے، مجھے اور آپ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام ہے اپنے بندے پہ باری تعالیٰ کا، وہ صحت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یاب فرمائے سب کو۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بچوں، میں کچھ گزارشات پیش کروں گا اپنی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں، مطہر باتیں، منور باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر تمام بھائیوں پہ، دوستوں پہ، بچوں پہ، بزرگوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ چونکہ تمام صاحبان
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر مجھ سے واقف نہیں ہیں، مجھ سے واقفیت نہیں ہے، تو جس اسٹیج سے میں وقتاً فوقتاً آپ بھائیوں کے سامنے آتا رہتا ہوں، دربار عالیہ نقش بندیہ شنکیاری شریف، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ مجھے گدی نشین کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، نہ میں گدی نشین دکھتا ہوں اور نہ میں سجادہ نشین دکھتا ہوں، کیونکہ میرے پیر و مرشد جہاں جس جگہ جس در پہ میں بیٹھا ہوں، رہبر شریعت پیر طریقت سید نادر حسین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو پیر کامل اس کو مانو جو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل پیرا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اپنائے، نقل بمطابق اصل، نقل ہم، نقل اولیاء اللہ، نقل تابعین تبع تابعین، نقل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نقل اہل بیت، اور اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اگر ہوا میں اڑتا ہے تو اس کو پیر مت مانو، کوئی اگر ہوا میں اڑتا ہے تو اس کو پیر مت مانو۔ پیر وہ ہے جو آپ کو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائے، ان کا عشق محبت و مودت آپ کے قلوب میں ایسا ڈال دے کہ آپ بھی کہو کہ ہاں ہمیں اب لذت آتی ہے، ہمیں اب مزہ آتا ہے، ہمیں اب نکھار پیدا ہو گیا ہے اس جسم میں، اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ نقل کر رہے ہیں اصل کی عبادات اور ریاضات میں بھی اور معاملات میں بھی۔ چونکہ آج کل بہت بڑی تباہی ہے، ظلم بن گیا ہے، لوگوں کو حقیقت ہے صحیح معنوں میں موڑا جا رہا ہے شرک و بدعات کی طرف، اور چونکہ یہ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بھی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پہ ماشاءاللہ جو سجادگان ہیں وہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سنتوں کے مطابق بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ علماء حق بھی ہیں جو الحمدللہ درس و تدریس کا کام بھی کر رہے ہیں اور شریعت اور طریقت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ بھی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علماء کرام علماء حق کی تو ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، اولیاء اللہ علماء حق کی تو ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، صرف ہم نقل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نقل و قبول فرمائے۔ دوستو ایک بہت ہی ضروری اہم ٹاپک جس پہ میں آپ بھائیوں سے میں نے یہ ہمت کی کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھوں، میں نے جو آیہ مبارک پڑھی اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، دوسری حدیث شریف پڑھی کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں ٹاپک لے کے چلنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دو حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن صوم و صلات سے نہیں معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسری حدیث شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن وہ نہیں کہ جس کی محفل پاک ہو، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، ساتھیوں،
میں یا کوئی بھی دین سکھانے والا یا آپ خود یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہم آیات بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، اقوال بھی سناتے ہیں اور دیندار بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا اکیلا پن اور مجمع کا، جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محفل میں بیٹھنا اور ہمارا اکیلا پن یکساں ہے، ایک ہی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں جو ہم محفل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں جب ہم اکیلے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو ہم پھر مومن ہیں۔ اگر ہم دکھلاوے کے لیے باتیں کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، فالوورز سے، مریدین سے، چاہنے والوں سے، طالب علموں سے، تو ہم اکیلے میں اس کے الٹ چلتے ہیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ یہاں پہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، 700 مرتبہ۔ نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ مت سوچو، یہ مت دیکھو کہ یار پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بھائی قبول ہو کہ نہ ہو، تم نے پڑھنی ہے۔ ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھو۔ لیٹنے کی ہمت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھو۔ تم نے پڑھنی ہے، تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہاں تک سختی سے احکامات ہیں، یہ تو قرآن کریم فرقان حمید کی بات آ گئی۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ سید نادر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک حدیث شریف، حدیث قدسی سنی تھی میں نے۔ سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستو ہر نسل کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے، ہر نسل کو، ہر قوم کو۔ انسان تو انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ تو چھوڑیں، الگ تھلگ، وہ اشرف المخلوقات میں سے، وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، میرے اللہ نے افضل بنایا ہے۔ پھر بحیثیت امت محمدی میں سے، سبحان اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پھر اشرف المخلوقات ہے یہ۔ جانوروں کو بھی اپنی نسل پہ فخر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں حکم آیا ہے۔ دوستو سننے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گائے بیل کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوت گویائی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے، اسے بولنے کی قوت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب گائے، حدیث قدسی ہے، جب گائے بیل کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقتنی بقر، کہ تعریف ہے تیری اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا گائے بیل کا بچہ، ولا خلقتنی، اور نہیں پیدا کیا حمار، گدھے کی نسل سے۔ دوستو بات کو سمجھیے گا ذرا، کہ گائے بیل کے بچے نے اپنے آپ کو اچھا کس سے کہا؟ بولے ہیں گدھے کے بچے سے، اس سے کہا کہ میں گدھے کے بچے سے اچھا ہوں۔ الحمدللہ الذی خلقتنی بقر ولا خلقتنی حمار، کہ تعریف ہے تیری اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا گائے بیل کا بچہ، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا کسی گدھے کا بچہ۔ اب دیکھیں کہ گدھے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے بولنے کی قوت عطا کرتے ہیں، تو وہ کہتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے یہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقتنی حمار ولا خلقتنی کلب، کہ تعریف ہے تیری اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا گدھے کی نسل سے، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا کسی
کتیا کا بچہ، کتے کی نسل سے۔ اب مجھے آپ بتائیں دوست بھائی صاحبان، بتائیں کہ کس سے اچھا کہا پہلے؟ گائے بیل کے بچہ پیدا ہوا، کیا کہا اس نے کہ میں اچھا ہوں کس سے؟ آئی ایم مچ بیٹر دین ڈنکی، میں کس سے زیادہ اچھا ہوں؟ گدھے سے۔ اب گدھے کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے پیدا کر دیا، تم کو جمع چھوڑیا کسی کھوتے دے کار، تم کو پیدا نہیں کیتا کسی کتے دے کار، کہ کتیا کا بچہ۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں 2 4 5 جتنے بچے بھی ہوتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مشاہدہ ہے میرا، میں نے بھی دیکھے ہیں، تو وہ چوں چوں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انہیں کہیں ٹھٹر رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے یا انہیں کہیں بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ اور میں نہیں کرتے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب بندہ، یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ، کہ جب کتیا کے بچے کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقتنی خمار ولا خلقتنی خنزیرا، کہ تعریف ہے تیری اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا کتیا کا بچہ، شکر ہے میرے مولا، لوگ مجھے نجس کہتے ہیں، میرا تھوک لگ جائے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، میں اس حد تک ناپاک چیز ہوں، لوگ مجھے گھروں میں نہیں رکھتے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس حد تک میں ناپاک مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں کہ میرا تھوک لگ جائے لوگ مجھے کرے کرتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، گھر میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب وہ کتا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے پیدا کر دیا کتیا کی نسل سے، کتیا کا بچہ، ولا خلقتنی خنزیرا، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا کسی خنزیر کا بچہ۔ اللہ اکبر۔ دوستو ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، چونکہ حرام حلال کی تمیز کی جاتی ہے، فرق بتایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے عملاً کر کے بتایا ہے کہ حرام سے بچنا، حلال کی طرف بھاگنا، کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اسے کوشش مطابق دیتا ہے، ملتا بھی ہے، تو حلال کے لیے بھاگو، اس زمین پہ جاؤ، ڈھونڈو، اپنا رزق تلاش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اگر 1 قدم چلیں گے تو حلال کے لیے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 10 قدم آگے آ جائیں گے، آپ کی جان و مال میں بھی اللہ پاک برکت فرمائیں گے۔ تو دوستو بات کر رہا تھا کہ خنزیر کا بچہ اب کیا کہتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے، گائے بیل کے بچے نے کیا کہا دوستو کہ میں کس سے اچھا ہوں؟ گدھے کے بچے سے۔ اب گدھے کا بچہ پیدا ہوا، کس نے کیا کہا میں کس سے اچھا ہوں؟ کتے کے بچے سے۔ اب کتیا کے بچے پیدا ہوئے تو کیا کہا میں کس سے اچھا ہوں؟ سور کے، خنزیر کے، پگ کے بچے سے میں اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ خنزیر کا بچہ کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی خلقتنی خنزیرا ولا خلقتنی ترک صلاۃ ملعون، تعریف ہے تیری اللہ، تو نے مجھے پیدا کر دیا خنزیر کی نسل سے۔ لوگوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ باتیں چلی ہوئی ہیں کہ بھائی 40 دن تک ایمان نہیں آتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ اگر معقولے بھی ہیں، یہ اگر ویسے باتیں بھی ہیں، لیکن اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ خنزیر کتنی گندی چیز ہے، کتنی پلید چیز ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے پیدا کر دیا خنزیر کی نسل سے، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا کسی نماز نہ پڑھنے والے کے گھر میں۔ اتنی بڑی ہلاکت ہے یہ، اتنی بڑی تباہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کے گھر میں۔ تو دوستو جہاں پہ میں آنا چاہ رہا تھا، میں سنیں، دیکھیں کتنی سختی سے احکامات ہیں، 700 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید میں، پھر اور بہت ساری آیات ہیں، اس کے بعد بہت ساری احادیث ہیں اس نماز کے معاملے میں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما سکتے ہیں، معاف کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ مہربان ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ صرف آپ کا اور میرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنا والا ہے، وہ کائناتوں کے بادشاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا کرنے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دینے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر بھی وہ معاف کر سکتا ہے،
پھر بھی وہ معاف کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو معاملات معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا تو معاملات معاف نہیں کرے گا۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول گپ نہیں ہوتی، مذاق نہیں ہوتی، شان صحابہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سے آپ پوچھو، ان اولیاء اللہ سے پوچھو، علماء حق سے پوچھو، تمام امت کے ولی ملا لو، ولی کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ولی کے بارے میں میرے امام شیخ الحدیث نواب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث شریف میں نے سنی تھی۔ میں نے شیخ الحدیث سید نواب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم بھی، میرے ماموں بھی جامع حسینیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے کعبہ مجھے قسم ہے تیری عظمت کی، مجھے قسم ہے تیری عظمت کی، مجھے قسم ہے تیری عظمت کی کہ تجھ سے ایک مومن کی عزت 70 گنا زیادہ ہے۔ مومن کی، اللہ کے ولی کی عزت، عالم حق کی، علماء حق میں حق کی اس کی عزت 70 گنا کس سے زیادہ ہے؟ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر یہ سارے امت کے ولی ایک ہو جائیں، ان کی روحانی طاقتیں ایک ہو جائیں، ان کی ریاضات و عبادات ایک ہو جائیں، ان کی مشقت دین میں، ان کی محنت، ان کا اللہ کو ایک ماننا، ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل یقین رکھنا، ان کے معاملات، ان کے احکامات، ان کے حقوق العباد، ان کے حقوق اللہ سب ایک ہو جائیں، ایک صحابی کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کی اتنی بڑی شان ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس نہیں نکل رہی تھی، سننا غور سے ذرا، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات، سانس نہیں نکل رہی تھی، روح پرواز نہیں ہو رہی تھی، وجہ پتہ چلی، وجہ پتہ نہ چل سکی، معذرت چاہتا ہوں میں، تو صحابہ اکٹھے ہوئے، چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی اور نزع کی کیفیت میں، نزع کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیجئے، آپ خود تشریف لائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اس صحابی کی طرف، توجہ توجہ، اس صحابی کی طرف گھر پہ خود تشریف لے گئے۔ تو آقا علیہ السلام کو سب پتہ چل گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو پتہ نہ چلے؟ آج کی بات، کل کی بات، ہزاروں سال بعد کی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ثابت ہو رہی ہیں میرے آقا نے اس وقت کیا کچھ فرمایا تھا اور اب آ کے ثابت ہو رہا ہے، میرے آقا نے دن قیامت تک کے لیے کیا کچھ فرمایا ہے، اب آ کے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو آقا نے ایک مومن کے بارے میں، اپنے غلام کے بارے میں، اپنے نوکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کے دور دیکھنے سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ۔ اگر ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو میرے آقا کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، فوراً سے پہلے فرمایا، اے میرے صحابی کی والدہ، یہ تیرے حق میں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پہ آپ مجھے جواب دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس کیفیت سے، اس درد سے، اس تکلیف سے نجات دلا سکتے تھے یا نہیں؟ ہاں، وہ آقا ہے بھائی، کم تو نہیں ہے، خدا کے بندو، جس کے ساتھ میرے اللہ نے محبت کی ہے، جس کی قسمیں میرے اللہ نے کھائی ہیں، معمولی بات تو نہیں ہے، ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے، بشریت کے لبادہ میں آئے ہیں، نور میں نور اللہ بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور بشر بھی ایسے کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے، اور نور بھی ایسا کہ اللہ کے بعد ان جیسا کوئی نور نہیں ہے۔ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، بشر، نور، زوالین، دولین، فلان 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 فلان، نہیں، میں معاملات کی طرف آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی کی والدہ، یہ تمہارے حق میں پکڑا ہوا ہے، تمہاری بیٹی میں پکڑا ہوا ہے، تم معاف کرو۔ والدہ بہت سخت تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف نہیں کرتی، بہت دل دکھایا میرے بیٹے نے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے صحابیوں لکڑیاں جمع کرو اور جلا دو، یہی ہو سکتا ہے اگر وہ معاف نہیں کر رہی۔ وہ آفٹر آل شی واز ہز مدر، آخر کار وہ ماں تھی، ممتا تھی، وہ پریشان ہوگی، نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو
جلائیے مت، جلانا مت، میں نے معاف کیا، جیسے ہی معاف کیا روح پرواز ہوگی۔ یہ معاملات ہیں جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا تھا میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک صحابی ہے، معذرت چاہتا ہوں، صحابی نہیں تھے، انتہائی آقا کے دور میں تمام کے تمام ادوار، تمام کے تمام دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ شریعت جناب کی ہے اور جناب نے عمل کیا ہے اس پہ۔ ورنہ دیکھا جائے یہ میں جناب کی ظاہری ایام کی ظاہری باتیں کر رہا ہوں، وہ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادوار ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر، ٹھیک ہے۔ اور قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میرا اللہ کسی کے ذکر کو بلند کرتا ہے؟ میرے اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کیا، کس کی خاطر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا رشتہ ہے محب اور محبوب کا، ایسا رشتہ ہے یہ۔ اللہ اللہ نہ کرو، حضور سے عشق کرو، حضور کے عشق میں ڈوب جاؤ، اپنے اعمال پہ نہ مست رہنا، نہ 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 نہ، اپنے اعمال پہ، اعمال تم نے کرنے ہیں نیک اعمال، لیکن اپنے اعمال پہ مست نہ رہنا، اپنے اعمال پہ فخر نہ کرنا۔ حضور کی شفاعت کام دے گی آپ کو، حضور کی نگاہ کرم کام دے گی آپ کو، خیال رکھنا، ورنہ تیرے اور میرے کیا اعمال، تو کو جا من کو جا، ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے آپ کے اور میرے اعمال دنیا کے سامنے آ جائیں، علی المرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ تو میرے اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم سب کے اعمال لوگوں پہ کھل جائیں تو خدا کی قسم جنازگاہیں خالی ہو جائیں، میرے جیسے گندے کے اعمال دنیا کے سامنے آ جائیں، میں اندر سے کیا ہوں اور باہر سے کیا ہوں میں، تو لوگ میرے جنازے میں آنا چھوڑ دیں۔ یہ تو میرا اللہ ہے پردے رکھنے والا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پردے رکھیں، اپنے ہی بھائیوں کے، اپنے ہی بچوں کے، اپنے ہی بزرگوں کے، اپنے ہی سب کے ہم بھی پردے رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوستوں میں بات کر رہا تھا معاملات کی۔ ایک بندہ اتنا فرمانبردار بیٹا اور باپ، بیٹا جو کچھ کماتا، انتہائی فرمانبردار بیٹا، اوبیڈینٹ، محلہ میں، علاقہ میں اس جیسا فرمانبردار بچہ بیٹا کوئی نہیں تھا۔ لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ واہ یار بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ بیٹا کمانا شروع ہو گیا، بیٹے نے جو کچھ لاتا گھر پہ تو باپ کو کہتا ابی جان، ابا جان، واٹ ایور، جو بھی کہتا یہ گھر کا خرچہ، یہ خرچہ آپ کے لیے ہوتے ہیں، بزرگوں کے خرچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے موٹے بزرگوں کے خرچے ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے، یہ گھر کا خرچہ، اور یہ پیسے آپ نے الگ تھلگ رکھنے ہیں، میں کسی وقت بھی آپ سے لے لوں گا، سال بعد، 2 سال بعد، کچھ ماہ بعد لے لوں گا۔ دوستو وقت گزرتا گیا، اللہ، ایک دن بچے نے ڈیمانڈ کر دی پیسوں کے لیے، بچے نے کہا جی میرے پیسے جو آپ کو میں دیتا رہا دے دے مجھے رکھنے کے لیے۔ اس نے امانت دار پوری دنیا میں کس کو سمجھا؟ اپنے باپ کو۔ تو باپ بیچارہ بھی بہت نیک بندہ تھا، لیکن باپ سے وہ سارے پیسے لگ گئے۔ اللہ اکبر، وہاں پہ فتنہ آ گیا۔ کون سا فتنہ؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ فتنے نے وہاں بھی گھر کر لیا۔ تو بیٹا جناب علی، ہم ہندکوں میں کہتے ہیں ہینگ ٹرینگ ہو گیا، اس سے ہمارے پیسے کٹو جی، میرے پیسے نکالے میرے۔ باپ نے کہا بچے میں نے پیسے وہاں لگا دیے ہیں، میں
پیسے مجھ سے لگ گئے ہیں، باپ بھی نیک تھا. باہر وہ لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ محلہ علاقہ میں وہ لڑائی پھیل گئی. ایک عاشق رسول تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آ گئے، انہوں نے لڑائی سنی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. تو اس باپ نے، اس عاشق رسول وہ آ گیا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، واٹ از دا پرابلم. انہوں نے اپنے بات سنائی. کس نے؟ باپ نے بھی قصہ سنایا اور بیٹے نے بھی قصہ سنایا. انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کا مسئلہ ایک ہی ہستی حل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ لا یمکن سنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا علی محمد محمد وعلی آل وعلی سیدنا محمد وسلم. البارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بیٹا خوش ہو گیا اللہ کہ بھائی میری عیشی ہوگی، فیصلہ میرے حق میں ہونا ہے. باپ زیادہ خوش ہو گیا. سنے اب معاملات. بیٹا اس لیے خوش ہوا کہ اس نے ایک فرمان سن رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک پل گھڑی انصاف برسوں برس کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آقا نے انصاف کرنا ہے، آقا نے انصاف کرنا ہے. باپ زیادہ خوش ہو گیا کہ نہیں یار، جو رائٹس دیے گئے ہیں، جو حقوق دیے گئے ہیں، کس کو؟ پیرنٹس کو، والدین کو، اس کا مطلب میں بری ہو جاؤں گا. بے شک میں نے بچہ کا، لیکن دیکھو آگے شخصیت کیسی ہے، آگے ہستی کیسی ہے کہ باپ اپنی جگہ پہ خوش ہو گیا اور بیٹا اپنی جگہ پہ خوش ہو گیا. اپنی جگہ پہ خوش ہو گیا. بہرحال کیس پہنچ گیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات رکھنے کے لیے ان کا جرگہ سنا، ان کی بات سنی. دونوں باپ بیٹا کھڑے ہیں. سنو، جو جوان بچے ہیں آج کل کے، جو جوان اولاد ہے، یہ معاملات ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بات سنو. اے اس شخص کے بیٹے، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ نے سب کچھ کھا لیا، تمہارا مال کھا لیا. خیال رکھنا، تمہارا باپ چاہے تو کھڑے کھڑے تجھ سے ایک ایک بوٹی نوچ کے کاٹ کے پھینک سکتا ہے. تمہارا باپ تو اس بات کا بھی حق رکھتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ہو، تمہارے نہیں ہو. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک بیٹا باپ کچھ بھی نہ کرتا ہو، بالکل فارغ ہو، اور بچے نے اتنی محنت کی ہو اس میں باپ کا ایک پائی، ایک ٹکا، ایک روپیہ بھی شامل نہ ہو، لیکن سب کچھ بیٹے نے کمایا ہو. وہ انڈسٹریلسٹ بن چکا ہو، وہ لینڈ لارڈ بن چکا ہو، وہ بڑے سے بڑے محکمے میں بڑے سے بڑا افسر بن چکا ہو، وہ کچھ بھی بن چکا ہو، اس نے اتنا مال جمع کر لیا ہو. وہ مال بھی کس کا ہوگا؟ حضور کی حدیث کے مطابق اس کہ کے تم باپ کا. اور تمہارا مال کس کے ہو؟ تمہارے باپ کے ہو. نہیں، یہ معاملات ہیں. تو اس طرح میرے دوستوں معاملات اور بہت سارے ہیں. چونکہ دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچنی ہے تو بہت سارے دوست سنتے بھی بہت کم ہیں. تو میری خواہش یہ ہے، میری عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ بھائی صاحبان، دوست، بزرگ اس کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیال رکھے کہ معاملات کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اپنے حقوق معاف فرما دیں گے، معاملات کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بہت سارے میرے ویڈیوز ہیں، بہت سارے میرے بیانات ہیں مختلف معاملات پہ، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آتے رہیں گے. تو میں آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں گا. مختصر یہ کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین.